जी सूरह आल इमरान आयत नंबर 166 है, 166। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा असाबकुम यौमल तक़ल जमआन फबिइज़्निल्लाहि वलियअलमल मुमिनीन वलियअलमल्लज़ीना नाफ़क़ू वक़ील लहुम तआलौ क़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि औ इदफ़अू क़ालू लौ नअलमु क़ितालन लत्तबअनाकुम हुम लिलकुफ्रि यौमइज़िन अक़रबु मिनहुम लिलईमान यक़ूलून बिअफ़वाहिहिम मा लैस फ़ी क़ुलूबिहिम वल्लाहु अअलमु बिमा यक्तुमून। الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم صدق الله العظيم। वमा और जो चीज़ असाबकुम
پہنچی ہے تمہیں یوم جس دن التقل جمعان آمنے سامنے آئی دو جماعتیں فبإذن اللہ بس اللہ کے حکم سے وَلِيَعْلَمَ اور تاکہ ظاہر کر دے اللہ تعالیٰ المؤمنین مومنوں کو وَلِيَعْلَمَ اور تاکہ ظاہر کر دے اللہ تعالیٰ الذین ان لوگوں کو نافقوا جو منافق ہوئے وقیل اور کہا گیا لہم ان سے تعالوا آ جاؤ قاتلوا جنگ کرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں او ادفعوا یا دفاع کرو قالوا وہ کہنے لگے لو اگر نعلم ہم جانتے ہوتے قتالا جنگ لاتبعناکم تو ہم ضرور تمہاری پیروی کرتے ہم وہ للکفر کفر کے یومئذ اس دن اقرب زیادہ قریب تھے منہم للایمان بنسبت ایمان کے یقولون کہتے ہیں وہ بافواہہم اپنے منہوں کے ساتھ ما جو لیسا نہیں ہے فی قلوبہم ان کے دلوں میں واللہ اور اللہ تعالی اعلم خوب جانتا ہے بما اس چیز کو یکتمون جو چھپاتے ہیں الذین وہ لوگ قالوا جنہوں نے کہا لاخوانہم اپنے بھائیوں کے بارے میں وقعدوا اور خود بیٹھے رہے لو اگر اطاعوا وہ بات مانتے نہ ہماری ما قتلوا تو نہ قتل کیے جاتے قل آپ کہہ دیجئے فدرؤوا ٹال دو عن انفسکم اپنی جانوں سے الموت موت ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے ولا تحسبن اور مت خیال کرنا الذین ان لوگوں کو قتلوا جو قتل کیے گئے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں امواتن مردے بلکہ احیاء زندہ ہیں عند ربہم اپنے رب کے پاس یرزقون ان کو رزق دیا جاتا ہے فرحین خوش ہیں بما اس چیز کے ساتھ آتاہم اللہ جو دی ہے ان کو اللہ تعالی نے من فضلہ اپنے فضل میں سے ویستبشرون اور خوش ہیں بالذین ان لوگوں کے بارے میں لم یلحقوا جو نہیں ملے بہم ان کے ساتھ من خلفہم ان کی پچھلوں میں سے اللہ خوف یہ کہ نہ خوف ہوگا علیہم ان پر ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے یستبشرون وہ خوش ہیں بنعمت من اللہ اللہ کی طرف سے نعمت کے ساتھ اور فضل کے ساتھ وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی لا یضیع نہیں ضائع کرتا اجر المؤمنین مومنوں کا اجر الذین وہ لوگ جنہوں نے استجابوا حکم مانا للہ اللہ کا والرسول اور رسول کا من بعد ما اصابهم القرح
بعد اس کے کہ پہنچا ان کو القرح زخم، للذین ان لوگوں کے لیے احسنوا جنہوں نے بھلائی کی، منہم ان میں سے، واتقوا اور تقوی اختیار کیا اور بچتے رہے ان گناہوں سے، ان کے لیے کیا ہے؟ اجر عظیم، اجر ہے بڑا۔ الذین وہ لوگ، قال کہا، لہم ان سے، الناس لوگوں نے، ان الناس کہ بے شک لوگوں نے، قد تحقیق جمع کیے ہیں لشکر، لکم تمہارے لیے، فخشوہم بس تم ڈرو ان سے، فزادہم اس بات نے بڑھا دیا ان کو، ایمانا مزید ایمان میں، وقالوا اور کہا، حسبنا اللہ کافی ہے ہمارے لیے اللہ، ونعم الوکیل اور اچھا کارساز ہے۔ فانقلبوا بس وہ لوٹیں، بنعمت من اللہ نعمت کے ساتھ اللہ کی طرف سے، وفضل اور فضل کے ساتھ، لم یمسسہم نہیں پہنچی ان کو، سوء برائی، واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی، رضوان اللہ اللہ کے رضامندی کی، واللہ اور اللہ تعالی، ذو فضل عظیم بڑے فضل والا ہے۔ انما پختہ بات، ذالکم وہ، الشیطان شیطان ہے، یخوف جو ڈراتا ہے، اولیاءہ اپنے دوستوں کو، فلا تخافوہم بس تم مت ڈرو ان سے، وخافونی اور مجھ سے ڈرو، ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین ایمان لانے والے، فلا يحزنک اور نہ غمگین کرے آپ کو، الذین وہ لوگ، یسارعون جو دوڑتے ہیں، فی الکفر کفر میں، انہم بے شک وہ لوگ، لن یضروا اللہ ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکتے اللہ کو شیئا کچھ بھی، یرید اللہ چاہتا ہے اللہ تعالی، اللہ یجعل کہ نہ بنائے، لو ان کے لیے، حظاً حصہ، فی الآخرت آخرت میں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب ہے عظیم بڑا، ان الذین بے شک وہ لوگ، اشتروا الکفر جنہوں نے خریدا، الکفر کفر، بالایمان ایمان کے بدلے، لن یضروا اللہ شیئا وہ ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکتے اللہ کو شیئا کچھ بھی، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب علیم عذاب ہے علیم درد دینے والا۔ آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا کہ گزشتہ طویل آیات سے جنگ احد کا ذکر چل رہا ہے، جنگ احد کے حوالے سے، اس کے پس منظر کے حوالے سے ہم گفتگو عرض کر چکے ہیں۔ اس میں 70 صحابہ شہید ہوئے اور بہت سارے زخمی ہوئے، شاید کوئی ایک آدھ بچا ہو جس کو کوئی زخم نہ لگا ہو، حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہوا، دانت مبارک شہید ہوا، اس حوالے سے ہم گفتگو عرض کر چکے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، وما اصابکم اور جو چیز تمہیں پہنچی، یعنی جو تکلیف تمہیں پہنچی، یوم التقى الجمعان جس دن دو جماعتیں آمنے سامنے آئی، یعنی جنگ احد کے دن، فبإذن اللہ تو اللہ کے حکم سے، یہ اللہ کا حکم تھا، یہ اللہ کا فیصلہ تھا، فبإذن اللہ بس اللہ کے حکم سے، ولیعلم المؤمنین اور تاکہ ظاہر کر دیں
اللہ تعالیٰ مومنوں کو وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ ظاہر کر دے اللہ تعالیٰ منافقین کو۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں اس میں، لیکن ایک حکمت یہ ہے کہ تاکہ پختہ مومن اور منافق کھل کر سامنے آ جائے۔ دوست اور دشمن کا پتہ تب چلتا ہے جب سختی آئے انسان پر۔ سختی میں دوست اور دشمن کا پتہ چلتا ہے، ویسے تو نہیں پتہ چلتا۔ تو سختی آئی تو پتہ چلا کہ خالص مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ خالص مومن جو آپ کے ساتھ کھڑے رہے، ہر وقت انہوں نے زخم برداشت کیے، جام شہادت نوش کیا، لیکن پیچھے نہیں ہٹے، اور منافق بھی کھل کر سامنے آئے۔ ہم نے پہلے عرض کیا کہ مشرکین کا لشکر 3000 بندوں پر مشتمل تھا، اور مسلمانوں کا لشکر 1000 بندوں پر، اور ان میں سے بھی 300 بندہ راستے سے واپس ہوا۔ آگے ان کی بات آ رہی ہے، تو منافقین کھل کر سامنے آ گئے، پتہ چلا کہ منافق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، کہا گیا ان سے کہ تم آ جاؤ، اللہ کے راستے میں جنگ کر لو، یا کم سے کم دفاع کر لو، یا تو جنگ کرو، جنگ میں شرکت کر لو، یا کم سے کم دفاع تو کر لو مدینہ منورہ کا، یا مسلمانوں کا، یا مسلمانوں کے گھروں کا، کم سے کم یہ کام تو کر لو۔ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، وہ کہتے تھے اگر ہم جنگ جانتے ہوتے تو ہم ضرور تمہاری پیروی کرتے، ہمیں تو یہاں پر جنگ نظر ہی نہیں آ رہی، یہاں پر تو موت کے منہ میں جانے والی بات ہے۔ منافقین کہتے تھے کدھر 3000 کا لشکر، کدھر 1000 بندوں کا لشکر، اور اسلحہ بھی ان کے پاس زیادہ ہے، اونٹ گھوڑے بھی ان کے پاس زیادہ ہے، تو ہم تو ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور ان بیوقوفوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ تاریخ میں کب ایسا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی ہو کثرت کی وجہ سے۔ مسلمان تو ہمیشہ کم رہے ہیں، لیکن اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فتح دلائی ہے۔ یہ تو منافقوں والی بات ہے، جی ہم تو نہیں لڑ سکتے جنگ، ہماری تو تعداد کم ہے، ہمارے پاس تو اسلحہ نہیں ہے، ہمارے پاس تو ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ کب ان چیزوں کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے؟ اللہ کی مدد سے ہوتا ہے۔ تو فرمایا ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ اس دن کفر کے زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان کے۔ دل میں کفر تھا، ٹھیک ہے، اور ویسے بھی کافروں کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے زبان سے تو کچھ نہیں ہوتا، زبان سے تو آپ کہہ دو ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن دل میں کچھ اور ہو، دل میں نفاق ہو، زبان سے کہہ دیں ہم تو پکے مومن ہیں، اس سے تو نہیں ہوتا، اصل تو دل ہے، تو منافقت ہے نا۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں اپنے منہوں کے ساتھ وہ بات جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ زبان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم چاہتے ہیں تمہیں فتح ملے، ان کو شکست ملے، ہمارے ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں، لیکن دل میں یہ باتیں نہیں ہیں، دل میں کچھ اور ہے، دل میں یہ ان کو شکست ہو، مسلمانوں کو تکلیف پہنچے، نقصان پہنچے، دل میں تو یہ ہے۔ تو فرمایا واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان باتوں کو جو چھپاتے ہیں، جو کچھ دل میں چھپایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ نفاق بھرا ہوا ہے، منافقت بھری ہوئی ہے، وحصل ما فی الصدور، یہ سب کچھ سامنے آئے گا قیامت والے دن۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا،
جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں، یعنی مسلمانوں کے بارے میں، بظاہر تو وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اس لیے کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں، وقعدوا، اور خود بیٹھے رہے، خود جنگ سے بیٹھے رہے، پیچھے ہٹے رہے، کہتے رہے لو اطاعونا ما قتلوا، اگر ہماری بات مانتے تو نہ قتل کیے جاتے۔ ہم نے تو کہا تھا کہ مدینہ منورہ میں رہ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے دیا تھا نا مشورہ، ہمیں اس حوالے سے گفتگو عرض کر چکے ہیں۔ اس نے کہا تھا مدینہ میں رہ کر ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے، ہمیں باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ جب بھی ہم نے مدینہ میں رہ کر مقابلہ کیا ہے تو ہمیں فتح حاصل ہوئی ہے۔ تو کہنے لگے ہماری بات نہیں مانی گئی، باہر چلے گئے، مدینہ سے باہر گئے مقابلہ کرنے کے لیے، اس لیے تو شہید ہوئے ہیں، اس لیے تو زخم اٹھانے پڑے ہیں، اس لیے تو نقصان ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، اگر تم کہتے ہو کہ ہماری بات نہیں مانی گئی اس لیے قتل ہو گئے تو چلو ان کو چھوڑ دو، تم اپنی جانوں سے قتل کو ٹال سکتے ہو، موت کو ٹال سکتے ہو، کر سکتے ہو، ذرا کر کے دکھاؤ، ایسا کر کے دکھاؤ۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اللہ عز و جل قرآن پاک میں فرماتے ہیں اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہوں گے یدرککم الموت، موت تمہیں پائے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو۔ کوئی اپنے آپ کو کسی مضبوط قلعے میں بند کر لے، کئی موٹی موٹی دیواریں کئی دیواریں بنا لے، حتیٰ کہ روشن دان بھی بند کر دے کہ موت کا فرشتہ میرے پاس نہ آئے، تو کیا اس طرح وہ اپنے آپ سے موت ٹال سکتا ہے؟ یہ دیواریں تو فرشتوں کے لیے ایسی ہیں جیسے کہ پرندوں کے لیے ہوا ہوتی ہے، جیسے ہوا پرندوں کو مانے نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ڈال سکتی، ٹھیک ہے، اڑنے کے لیے، اس طرح دیواریں بھی نہیں روک سکتی فرشتوں کو۔ بچے کو بالکل شیشے میں بند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ادھر ہی بالکل شیشے میں بند، غذا مل نہیں ہوتی، مر جاتا ہے، موت آ جاتی ہے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس کا محتاج نہیں ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، کوئی راستہ وہاں پر نہیں ہے خوراک پہنچانے کا، وہ 9-10 مہینے ماں کے پیٹ میں گزارتا ہے، ٹھیک ہے، انتڑیوں کے ذریعے سے، آنتوں کے ذریعے سے ماں کے پیٹ کے ساتھ اس کا کنیکشن قائم ہوتا ہے، خون کے ذریعے سے اس کو غذا مل رہی ہے، ادھر رہ رہے وہ زندہ، کوئی آکسیجن وغیرہ کا ذریعہ نہیں ہے، کوئی پیشاب پخانہ نہیں ہے، بڑا بھی ہو رہا ہے، حرکت بھی کر رہا ہے، اور بعض اوقات اس کے اندر مر جاتا ہے وہ فرشتہ ادھر پہنچا ہے۔ کون روک سکتا ہے فرشتے کو؟ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ مر گیا، تو کیا روک سکتے ہو موت کو تم؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے قل فادرؤوا عن انفسکم الموت، ان سے کہتے ٹال دو اپنی جانوں سے موت، اگر ٹال سکتے ہو تو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو مسلمانوں کے بارے میں کہہ رہے ہو ہماری بات نہیں مانی، اس لیے قتل ہو گئے، اس لیے موت آ گئی، تو موت تو تمہیں بھی آنی ہے، لیکن تمہیں موت آئے گی بغیرتی کے ساتھ، بغیرتی کی موت تم مرو گے، اور وہ تو لڑتے ہوئے شہید ہو گئے غیرت کے ساتھ، شہادت کا درجہ انہوں نے پا لیا، جام شہادت نوش کیا، تم کیا کر لو گے؟ تو فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور مت خیال کرو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے مردے، ان کو مردے مت خیال کرو، بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ جو شہید ہوتا ہے
اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا، وہ اس کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، رزق دیا جا رہا ہے ان کو، لیکن وہ زندہ ہے، قبر کی زندگی اس کو حاصل ہے، کیونکہ یہاں پر سے دنیا سے تو وہ گیا، اس کی وراثت تقسیم ہو گئی، اس کی بیوی نے دوسرا نکاح آگے کر لیا۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو زندہ شخص کی تو وراثت تقسیم نہیں ہوتی، اس کی بیوی تو آگے نکاح نہیں کر سکتی۔ اب دیکھیے گا اگر کوئی جیل میں ہو تو اس کو سزا ہو جائے، ساری زندگی کے لیے سزا ہو جائے، اب وہ باہر نہیں نکل سکتا، اس کو موت ادھر ہی آئے گی جیل کے اندر، لیکن اس کی وراثت تو تقسیم نہیں ہو سکتی، اس کی بیوی آگے نکاح تو نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ زندہ ہے۔ تو شہیدوں کو جو زندگی حاصل ہے وہ قبر برزخ کی زندگی حاصل ہے، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں شعور نہیں ہے، بل احیاء عند ربهم يرزقون، لیکن فرمایا ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے۔ دیکھیے گا قبر اگر کسی وقت قبر کھل جائے شہید کی، تو اگر اس کا جسم نظر آئے تو ہم دیکھتے ہیں وہ حرکت وغیرہ نہیں کرتا، لیکن وہ زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمیں شعور نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، اللہ کے ہاں وہ زندہ ہے، اللہ کے ہاں، اس دنیا میں نہیں۔ تو شہید کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو مردہ مت خیال کرو، الحمدللہ وہ زندہ ہے اللہ کے ہاں۔ فرماتے ہیں فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، شہید خوش ہے اس چیز کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے اپنے فضل میں سے۔ جب شہید اللہ کا فضل دیکھتا ہے، اس کو اعزاز ملتا ہے، جو مرتبہ ملتا ہے، جو درجہ حاصل ہوتا ہے، تو وہ خوش ہوتا ہے اس پر، تو شہید تو خوش ہوتے ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور وہ خوش ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ابھی تک ان سے نہیں ملے، پچھلوں میں سے، ابھی جو لوگ ان کے بعد پیدا ہوئے جو ابھی تک مرے نہیں ہیں، ان کے بارے میں بھی خوش ہیں، اور یہ تمنا کرتے ہیں کہ ان کو بھی شہادت کا درجہ مل جائے۔ اپنے دوستوں کے بارے میں، اپنے بھائیوں کے بارے میں، عزیز و اقارب کے بارے میں چاہتے ہیں کہ یہ بھی شہید ہو جائے، تاکہ یہ جو درجہ ہمیں ملا ان کو بھی مل جائے، وہ تو یہ چاہتے ہیں۔ فرمایا اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف کہتے ہیں مستقبل میں جو آنے والی زندگی ہے اس میں کوئی خوف نہیں ہوگا، نعمت چھن جانے کا خوف نہیں ہوگا، مرتبہ چھن جانے کا خوف نہیں ہوگا، اللہ کی ناراضگی کا خوف نہیں ہوگا، ولا بحزن، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ غم کہتے ہیں حزن، پچھلی زندگی پر بھی غمگین نہیں، شہادت کا درجہ مل گیا، درجہ اونچا مل گیا، کوئی غم نہیں کہ کاش کہ ہم نے یہ کیا ہوتا وہ کیا ہوتا، نہیں وہ اچھی زندگی گزار کے کیا نمازیں پڑھتے رہے، یہ نہیں ہے کہ نمازیں نہیں پڑھی، کاش کہ ہم نے نمازیں پڑھی ہوتی، کاش کہ ہم نے فلاں گناہ نہ کیا ہوتا، وہ تو ویسے انہوں نے نہیں کیا تھا، کاش کہ ہم نے اللہ کو راضی کیا ہوتا، وہ تو اللہ کو راضی کر چکے تھے، کوئی غم بھی نہیں۔ تو فرمایا یستبشرون بنعمت من اللہ فضل، وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت کے ساتھ، فضل کے ساتھ، اور بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اس کے رسول کا حکم مانا ان کو زخم پہنچنے کے بعد، جب جنگ احد ہوئی، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور کوئی آج ایسا بچا ہوگا جس کو زخم نہ لگا ہوگا، تقریباً سارے زخمی ہو چکے، کسی نے سر پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، کسی نے ہاتھ پر، کسی نے پاؤں پر، کسی نے ٹانگ پر۔ تو جب وہ مشرکین مکہ چلے گئے،
حمراء الاسد ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے 8 میل کے فاصلے پر ہے. وہاں پر پہنچے تو ان کو افسوس ہونے لگا کہ ہم کیوں واپس آئے, ہم نے ان کا کام کیوں تمام نہیں کیا, سب کو کیوں نہیں مارا ہم نے. وہ تو ویسے بھی زخمی ہو چکے تھے, ویسے کمزور ہو چکے تھے, تو ان کا کام مکمل تمام کر دینا چاہیے تھا, سب کو مار دینا چاہیے تھا. ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے, تم کیوں آئے, میں نے تو تجھے دیکھا تم آپ واپس جا رہے تھے تو میں بھی واپس آیا, میں نے تو تجھے دیکھا میں تمہاری وجہ سے واپس آیا, میں تمہاری وجہ سے واپس آیا. تو مشورہ کرنے لگے کہ ہمیں دوبارہ واپس جانا چاہیے, دوبارہ ان پر حملہ کرنا چاہیے. حمراء الاسد مقام پر ٹھہر گئے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ وہ دوبارہ واپس آنا چاہتے ہیں, حملہ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ بجائے یہ کہ وہ ہم پر حملہ آور ہو جائے, ہمیں ان پر حملہ کرنا چاہیے. نکلتے ہیں پھر ان کا پیچھا کرتے ہیں. اب دیکھیے گا جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ اتنے زخم آ چکے ہیں, گہرے زخم آ چکے ہیں, اتنی شہادتیں ہو چکی ہیں, اتنے تھکے ہوئے ہیں, تو حوصلہ بھی پست ہوتا ہے. لیکن انہوں نے لبیک کہا کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ ہم تیار ہیں. یہ حوصلہ دیکھیں ان کا, پھر تیار ہو گئے, چل پڑے, ان کا پیچھا کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ زخم پہنچنے کے بعد بھی انہوں نے اللہ اس کے رسول کا حکم مانا, حالانکہ وہ عذر پیش کر سکتے تھے کہ یا رسول اللہ زخم اتنے گہرے آ چکے ہیں, کمزوری آ چکی ہیں, شہادتیں اتنی ہوئی ہیں, حوصلے پست ہو چکے ہیں, تو تھک چکے ہیں, تو اب جو ہے نا ذرا صبر کر لیتے ہیں, چلو اپنی قوت کو جمع کر لیتے ہیں, اپنی طاقت کو جمع کر لیتے ہیں, پھر کر لیں گے. یہ بہانہ بھی کر سکتے تھے کہ چلو قوت مزید جمع کر لیتے ہیں, لیکن اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم ہے لبیک, تیار ہے. تو فرمایا للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم, ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان میں سے بھلائی کی, تقوی اختیار کیا, بچتے رہے گناہوں سے, بڑا اجر ہے. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا. اچھا, اللہ کی طرف سے غیبی مدد یہ ہوئی کہ ادھر وہ حملے کی کوشش کر رہے تھے, تو ادھر سے ایک شخص تھا معبد خزاعی, بنو خزاعہ ایک قبیلہ تھا, اس کا تعلق تھا, ابھی فی الحال مسلمان نہیں ہوا تھا, بعد میں پھر مسلمان بھی ہو گیا تھا. وہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جا رہا تھا, تو راستے میں مشرکین مکہ سے ملاقات ہوئی حمراء الاسد جگہ پر. تو انہوں نے پوچھا مسلمانوں کا کیا حال, تو کہنے لگا وہ تو واپس آ رہے ہیں تم پر حملہ کرنے کے لیے, اور نئی قوت اور نئی جذبے کے ساتھ آ رہے ہیں, اور نئے لوگوں کے ساتھ آ رہے ہیں. اور وہ گھبرا گئے. انہوں نے کہا جو زخمی شیر ہوتا ہے نا, اس کا حملہ بڑا سخت ہوتا ہے, یہ تو خطرناک ہو گیا, ڈر گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روک ڈالا. اور یہ بنو خزاعہ, اس قبیلے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اسلام لانے سے پہلے بھی انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی ہے, یعنی اسلام لانے سے پہلے بھی یہ مسلمانوں کے مخالف نہیں تھے. یہی وجہ ہے, ہو سکتا ہے یہی وجہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اسلام کے لیے بھی قبول کر لیا. تو ڈر گئے, چلے گئے وہاں سے کہ جاؤ چلتے ہیں یہاں سے. اچھا, یہاں سے گئے, اب کیا ہوا کہ وہاں سے نعیم بن مسعود اشجعی, عبد القیس قبیلہ تھا, اس کا وفد آ رہا تھا, تجارتی قافلہ تھا. اس میں ایک شخص تھا نعیم بن مسعود اشجعی, اس کو مشرکین, وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہا تھا, تو اس کو مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم تمہیں 10 اونٹ دیتے ہیں معاوضے کے طور پر, انعام کے طور پر. تم ایسا کرو, مسلمانوں کو ڈراؤ کہ وہ تو تمہارے لیے لشکر مزید جمع کر رہے ہیں, مزید قوت جمع کر رہے ہیں, اسلحہ جمع کر رہے ہیں, تاکہ وہ ڈر جائے. تو اس نے ایسا کیا کہ مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کی, لیکن مسلمان ڈرے نہیں. تو یہ فرماتے ہیں الذین قال لهم الناس, وہ لوگ جن کو لوگوں نے کہا, کیا کہا
یعنی ان لوگوں نے نعیم بن مسعود الشاہینی ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم کہ لوگوں نے تمہارے لیے لشکر جمع کیے ہیں، مشرکین مکہ نے مزید لشکر جمع کر لیے، فخشوا ڈرو ان سے، فزادهم ایمانا، اللہ تعالیٰ فرماتے اس بات نے مومنوں کے ایمان میں مزید اضافہ کیا، ڈرے نہیں ہو۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور کہنے لگے ہمارے لیے اللہ کافی اور اچھا کارساز ہے۔ یہ ہوتا ہے ایمان، یہ ہوتا ہے جذبہ، یہ ہوتا ہے حوصلہ۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوٹیں اللہ کی طرف سے نعمت اور فضل کے ساتھ۔ ایسا ہوا کہ وہ تو وہاں سے چلے گئے، مسلمان وہاں پر پہنچے حمراء الاسد جگہ، 3 دن قیام کیا، 17 شوال، 18 شوال، 19 شوال، بروزہ سوموار، منگل اور بدھ۔ اس کے بعد واپس آئے، اور کیا ہوا، وہاں سے جو وفد قافلہ آ رہا تھا عبد القیس قبیلے کا تجارتی قافلہ، تو ان سے تجارت کی، سامان خریدا، سستے داموں سامان مل گیا، تو یہ فائدہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، اور لوٹے اللہ کی طرف سے نعمت کے ساتھ اور فضل کے ساتھ۔ لم یمسسہم سوء، ان کو کوئی برائی نہیں پہنچی، یعنی جنگ ہوئی نہیں، وہ ڈر کے چلے گئے۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے پیروی کی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی، واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا۔ انما ذالکم الشیطان، بے شک وہ شیطان ہے۔ کون؟ نعیم بن مسعود اشجعی، یخوف اولیاء، جو ڈراتے اپنے دوستوں کو، اس نے ڈرانے کی کوشش کی لیکن وہ ڈرے نہیں۔ فلا تخافوہم، اللہ تعالیٰ فرماتے تم ان سے مت ڈرو، وخافونی، مجھ سے ڈر، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو مومن اللہ سے ڈرتا ہے، مخلوق سے نہیں ڈرتا، مومن خالق سے ڈرتا ہے۔ مومن کسی ٹیکنالوجی سے نہیں ڈرتا، امریکہ سے نہیں ڈرتا، اس کے ٹیکنالوجی سے، اسلحے سے نہیں ڈرتا، تعداد سے نہیں ڈرتا۔ مومن کا حوصلہ پست نہیں ہوتا۔ حماس کے لوگوں کو دیکھ لو، مٹھی بھر لوگوں نے، اسرائیل جس کو پوری عالمی طاقت حاصل ہے، اس کی ناک میں دم کیا ہوا ہے کہ نہیں؟ 1.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، پوری دنیا جمع، پوری دنیا اسرائیل کا ساتھ دے رہی ہے، لیکن وہ حوصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، آگے اللہ کی مدد ہے، ورنہ ہر طرف سے حصار ہے ان کا، لیکن اللہ کی مدد ساتھ ہے، انشاءاللہ اللہ کی مدد رہے گی، اور انشاءاللہ ان کو غلبہ حاصل ہوگا۔ دیکھیے گا آپ، انہوں نے وہ جو کر سکتے ہیں انہوں نے کر لیا اپنے طرف سے، وہ اتنے ہی کر سکتے تھے، وہ کر رہے ہیں، باقی مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جی، کوئی ٹیکنالوجی کوئی شے نہیں ہے، اسلحہ کوئی شے نہیں، اللہ کی مدد ہے۔ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے ہوتی ہے، اب تک بھی رہی ہے شامل حال، مزید دیکھیے انشاءاللہ غلبہ ان کو حاصل ہوگا۔ تو فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، آپ کو غمگین نہ کرے وہ لوگ جو کفر میں دوڑتے ہیں، إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، وہ ہرگز اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کو کوئی حصہ نہ بنائے۔ منافقین، مشرکین کا کوئی حصہ آخرت میں نہیں ہے، مومنوں کو حصہ ملے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، وہ لوگ جنہوں نے کفر خریدا ایمان کے بدلے میں۔ کیا مطلب؟ پہلے سے کافر تھے، ایمان کے بدلے میں کیسے؟ نہیں، انہوں نے دیکھو، ہر انسان جو ہے نا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر انسان کے اندر جو ہے نا وہ طاقت ہوتی ہے، وہ ایمان قبول کرے، اسلام قبول کرے، لیکن اگر کوئی کفر اختیار کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جو طاقت تھی ایمان قبول کرنے کی، اس کو استعمال نہیں کیا۔ تو یہ فرمایا کہ انہوں نے کفر کو خریدا ایمان کے بدلے، لیکن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہوگا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، قلت بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، نسألك أن تحيي قلوبنا وأن تنور صدورنا بنور معرفتك أبدا سرمدا سرمدا،
या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलिहि व बारक व सल्लम तस्लीमा कसीरन कसीरा। ला मौजूद इल्लल्लाह ला मक़सूद इल्लल्लाह ला मतलूब इल्लल्लाह ला मस्जूद इल्लल्लाह ला महबूब इल्लल्लाह ला मअबूद इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलिहि व बारक व सल्लम तस्लीमा कसीरन कसीरा। फ़िक्र दुनिया करके देखा फ़िक्र उक़बा करके देख, ज़िक्र दुनिया करके देखा ज़िक्र मौला करके देख। कौन किसके काम आया कौन किसका है हुआ, सबको अपना करके देखा रब को अपना करके देख। ख्वाहिशों के पीछे पड़कर अब ज़रा कुछ सोच ले, नफ्स को राज़ी करके देखा रब को राज़ी करके देख। इश्क़ फ़ानी करके देखा इश्क़ बाक़ी करके देख। छोड़ कर अब ज़िक्र सारे ज़िक्र अल्लाह करके देख।
اللہ 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 جل جلالہ وعم نوالہ وجل شأنہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ۔ کیا ڈر ہے جو ہو جائے ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک اللہ میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اب لفظ اللہ پکارا جائے گا، لفظ اللہ کو اس طرح پکارنا چاہیے جیسے کوئی شخص جو ہے نا ایک ملبے کے نیچے، ایک چھت کے نیچے دبا ہوا ہو، اب کوئی بچانے والا نہ ہو اس کو وہاں پر سوائے اللہ کے، تو اب وہاں پر وہ اللہ کو کیسے پکارے گا؟ صرف اللہ بچانے والا۔ تو اس طرح جو ہے وہ لفظ اللہ پکارنا چاہیے، اللہ کو پکارنا چاہیے۔ اللہ 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 جل جلالہ وعم نوالہ وجل شأنہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم افتح مسامع قلوبنا لذکرک وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك۔ اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك أبدا حتى نلقاك وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك۔ اللهم افتح مقال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا نعمتك وأسبغ علينا من فضلك
وجعلنا من عبادك الصالحین۔ یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہمیں اپنے کلام قرآن پاک کی فہم و سمجھ نصیب فرما، اس کو ہمیں ہدایت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے تر فرما۔ یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہمارے دلوں کے تالے اپنے ذکر کے ذریعے سے کھول دیجئے۔ یا اللہ ذی الجلال والاکرام کشمیر میں، غزہ میں، برما میں ہمارے مظلوم بھائیوں کی مدد و نصرت فرما، ان کو فتح، کامیابی، غلبہ، کامرانی نصیب فرما، ان کو امن والی، اطمینان والی، سکون والی زندگی نصیب فرما، ان کو اپنے گھروں میں آباد فرما، ان کو اس مشکل سے، پریشانی سے، تکلیف سے، مصیبت سے نکال دیجیے، ان کے ہر حملے میں برکت نصیب فرما، ان کی قوت کو جمع فرما۔ یا رب الجلال والاکرام ان کے مد مقابل جو یہودی ہیں، اگر ان کی قسمت میں ہدایت ہے تو ان کو ہدایت نصیب فرما، اور اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے تو ان کو نیست و نابود فرما، ان کو تباہ و برباد فرما، ان کو ذلیل و خوار فرما، ہمارے دلوں کو ٹھنڈا فرما۔ اے اللہ ذی الجلال والاکرام مسجد اقصی، بیت المقدس ان کے قبضے سے آزاد فرما، ان کے دلوں میں روب پیدا فرما، ان کے درمیان اتفاق، اتحاد ختم فرما، ان کے درمیان افتراق، انتشار پیدا فرما، امت مسلمہ کو آپس میں متفق متحد فرما، امت مسلمہ کو فلسطین میں مظلوم بھائیوں کی مدد و نصرت کرنے کی توفیق نصیب فرما، ان کی امت مسلمہ کے آپس میں عداوت دشمنی کو دور فرما، ہمیں جہاد کرنے کی توفیق نصیب فرما، شہادت کی موت نصیب فرما، ایسے حالت میں ہمیں موت نصیب فرما کہ اب ہم سے راضی ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔